ملتان بصغیر پاک و ہند کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور اسے صدیوں سے اولیاء کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے قریب واقع ہے اور اپنی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی اہمیت کے باعث ہمیشہ سے توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ملتان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے اور مختلف ادوار میں یہ مختلف تہذیبوں، سلطنتوں اور حکمرانوں کے زیر اثر رہا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق ملتان کی بنیاد بہت قدیم زمانے میں رکھی گئی اور بعض مورخین اسے وادی سندھ کی تہذیب کے زمانے سے جوڑتے ہیں۔ یونانی مورخین نے بھی اپنے سفرناموں میں ملتان کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر سکندر اعظم کے حملے کے دوران اس شہر کا حوالہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم نے بصغیر پر حملہ کیا تو وہ ملتان تک بھی پہنچا اور یہاں کے قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس میں اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ملتان کو قدیم زمانے میں اوکاسپاپور ایمول استھان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ہندو مت کے پیروکاروں کے لیے یہ ایک مقدس مقام تھا کیونکہ یہاں سورج دیوتا کا ایک عظیم مندر موجود تھا۔ اس مندر کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور زائرین بڑی تعداد میں یہاں آتے تھے۔ بعد ازاں یہ شہر مختلف راجاؤں اور مقامی حکمرانوں کے زیر اثر رہا، یہاں تک کہ 8ویں صدی میں عرب مسلمانوں کی آمد ہوئی۔ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد ملتان کا رخ کیا اور اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے بعد ملتان میں اسلامی ثقافت اور تہذیب کا آغاز ہوا اور یہاں مساجد، مدارس اور اسلامی تعلیمات کو فروغ ملا۔ عرب دور میں ملتان کو شہرن سوناتی بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں دولت اور تجارت کی بہتات تھی۔ یہ شہر تجارتی لحاظ سے بھی اہم مرکز بن گیا اور مختلف علاقوں کے تاجر یہاں آتے جاتے رہے۔ بعد کے ادوار میں ملتان غزنوی، غوری اور دہلی سلطنت کے زیر اقتدار رہا۔ ان ادوار میں شہر کی اہمیت مزید بڑھی اور اسے ایک مضبوط انتظامی اور فوجی مرکز بنایا گیا۔ مغل دور میں ملتان کو خاص اہمیت حاصل رہی اور اسے ایک اہم صوبائی دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ مغل بادشاہوں نے یہاں کئی عمارتیں، باغات اور قلعے تعمیر کروائے، جن میں ملتان کا قلعہ آج بھی تاریخی شان و شوکت کی علامت ہے۔ ملتان کی اصل شناخت صوفیہ کرام کی بدولت بنی۔ یہاں بے شمار بزرگوں اور اولیاء اللہ نے قیام کیا اور دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ شمس تبریز اور دیگر صوفی بزرگوں کے مزارات آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ انہی بزرگوں کی وجہ سے ملتان کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ ان کے پیغام، محبت، امن اور رواداری نے اس شہر کی روح کو ہمیشہ کے لیے متاثر کیا۔ سکھ دور میں ملتان پر مہاراجا رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ اس دور میں شہر کو مختلف مشکلات اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں 1849 میں برطانوی راج نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنے زیر انتظام لے لیا۔ انگریزوں نے یہاں جدید طرز کی انتظامیہ، تعلیمی ادارے اور ریلوے نظام متعارف کروایا، جس سے شہر کی ترقی میں اضافہ ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان پاکستان کا ایک اہم شہر بن کر ابھرا۔ یہ جنوبی پنجاب کا ایک بڑا تجارتی، زرعی اور تعلیمی مرکز ہے۔ یہاں کی معیشت کا زیادہ تر دارومدار زراعت پر ہے، خاص طور پر عام گندم اور کپاس کی پیداوار میں ملتان کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دستکاری، خاص طور پر نیلے برتن، کاشی کاری اور کڑھائی کا کام بھی یہاں کی پہچان ہے۔ آج کا ملتان ایک جدید اور ترقی یافتہ شہر ہے جہاں قدیم اور جدید تہذیب کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں تاریخی عمارتیں، مزارات اور بازار اپنی پرانی روایتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ جدید سڑکیں، تعلیمی ادارے اور تجارتی مراکز ترقی کی نئی مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ ملتان نہ صرف اپنی تاریخ اور ثقافت کے حوالے سے اہم ہے، بلکہ یہ پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔